بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیت المقدس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ بیت المقدس کی تاریخ کتنا قدیم ہے اور بیت المقدس میں کتنا انبیاء کرام آئے اور کن کن انبیاء کرام کے مزار اس شہر میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے بیت المقدس کی تاریخ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو بیت المقدس ان عظیم شہروں میں سے ایک عظیم شہر ہے جہاں عہد حاضر کا یہ خوفناک خونی ڈرامہ کھیلا گیا اور جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان گنت قربانیوں کے باوجود بھی سرخرو نہ ہو سکی۔ بیت المقدس ان عظیم شہروں میں سے ایک عظیم شہر ہے جنہیں نوع انسانی عزت و تکریم کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، اور یہ وہ عظیم شہر ہے جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء کرام اسی شہر میں مبعوث ہوئے اور اس شہر کے ارد گرد پھیلی ہوئی ارض فلسطین کے فلاح آج بھی خود کو کسی نہ کسی نبی کی اولاد بتاتے ہیں۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں متبرک ہے۔ اہل اسلام کا قبلہ اول اور حرم کعبہ اور حرم نبوی کے بعد بیت المقدس تیسرا حرم ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد بھی 17 ماہ تک اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور بیت المقدس ہی کو وہ عظیم الشان شرف حاصل ہوا، اور وہ یہ ہے کہ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں سابقہ انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اسی عظیم الشان شہر میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا مدفن ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مہد اور لحد ہے۔ یہ شہر دنیا کی تاریخ میں اپنے جائے وقوع کے لحاظ سے عجیب ترین ہے اور ڈھلوان پہاڑی پر واقع ہے جو جزریل کی زرخیز زمین سے لے کر امیہ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی حیثیت ایک جزیرہ نماسی ہے جو جنوب مشرقی کونے کے علاوہ پہاڑیوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، جسے ایک وادی دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ اس جگہ جہاں شہر آباد ہے 2 پہاڑیاں ہیں، ایک پہاڑی کا نام موریا اور دوسری کا نام زیتون ہے۔ ان دونوں پہاڑیوں میں سے سب سے بڑی پہاڑی زیتون ہے جو بحیرہ روم کی سطح سے 2600 فٹ اور بحیرہ مروار سے 3500 فٹ بلند ہے۔ نچلی پہاڑی موریا سطح سمندر سے 2440 فٹ بلند ہے۔ بحیرہ روم یہاں سے 23 میل اور بحیرہ مروار 10 میل دور ہے۔ اس سطح مرتفع میں کئی جگہوں پر چونے کا پتھر عام ہے اور اس شہر کے جنوب میں نصف میل کے فاصلے پر وادی کدمان میں غیر یقینی گہرائیوں تک گلابی اور سفید رنگ کا سنگ مرمر ہے۔ اس کے قریب نرم سفید چونے کا پتھر ہے جو قریباً 40 فٹ موٹائی کا ہے۔ تھوڑا اوپر 57 فٹ گہری سخت چاک کی سطح ہے، جبکہ اس سے اوپر 251 فٹ موٹائی تک کا چونے کا پتھر ہے اور کوہ زیتون اسی پتھر سے بنا ہوا ہے۔ یہ شہر کسی درہ کے دہانے پر ہے، نہ ہی کسی دریا کے کنارے پر اور نہ ہی کسی اہم تجارتی شاہراہ پر واقع ہے، لیکن اس کے باوجود اس شہر کی برکت ایسی ہے کہ یہ اس شہر میں کبھی بھی قحط نہیں پڑا اور یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ عہد نامہ عتیق کے مطابق اس کی آبادی کو پانی کی فراہمی صرف نہرام الدہراج دریائے جہون سے لائے ہوئے چشموں سے ممکن تھی جو آج بیکار ہو چکے ہیں۔ البتہ گھروں میں حوض اور چشمے آج بھی ہیں اور ان میں حوضوں میں موسم برسات کا پانی جمع ہو کر مکینوں کے لیے سال بھر کا کافی ہوتا ہے۔ اس شہر میں زیارتیں ان گنت ہیں اور کوئی شخص ان زیارتوں کو گائیڈ کے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ زائرین جو سینکڑوں میلوں کے فاصلے سے یہاں پہنچتے ہیں اس کے ارد گرد نواح کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کے اطراف میں پھیلی ہوئی بنجر وادیاں اور بے گیا پہاڑیاں ان کے لیے استعجاب کا باعث بنتی ہیں۔ برٹانیکا انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ یہ شہر 33 صدیاں پرانا شہر ہے۔ اس نے قدرت اور انسان کے ہاتھوں تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور کئی بار آباد ہوا ہے، کئی مرتبہ زلزلوں سے کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا، 20 مرتبہ محصوروار، 18 دفعہ از سر نو تعمیر ہوا، دوبارہ مکمل بربادی ہو چکی ہے۔
حادریان اور بخت نصر کے عہد میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ بیت المقدس پر مذہب کی تبدیلی کے 6 دور گزرے ہیں۔ اس پر ایسا زمانہ بھی آیا ہے کہ اس کی زمین کے برابر ہموار کر دیا گیا، گلی کوچے اور عمارتیں تباہ اور اس کے باشندے قتل یا جلا وطن کر دیے گئے۔